नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब करामी, हमारी आज की इस नशिस्त में मौलाना खिज़र हयात बकरवी साहब, ये अशात तौहीद के बहुत बड़े देवबंदी जो ग्रोह है, इसके बहुत बड़े मुनाजिर माने जाते हैं और बड़े सोशल मीडिया पर भी मशहूर हैं और आए दिन इनके मुनाजरे आते रहते हैं। इन्होंने सैयद मदूदी रहमहुल्लाह पर कई दफ़ा इतराज़ किया और बड़ी जो है नाज़ेबा ज़बान भी इस्तेमाल की। हम पहली दफ़ा उनको जवाब दे रहे हैं, बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मजबूरन, चूँकि ये बात नहीं आ रहा है तो हम मजबूर थे कि इनको जवाब दिया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह हम जो है एक हद क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बात ना आए तो इंशाअल्लाह हम भी फिर वही ज़बान, हम मजबूर होंगे वही ज़बान इस्तेमाल की जाए। ये आप क्लिप सुने, खिज़र हयात बकरवी साहब क्या कह रहे हैं। तो अर्ज कर रहा था कि हजरत मुआविया को खिलाफत राशिदा से निकालना ये भी बहुत बड़ी दजल और जहालत है। मुलूकियत को खिलाफत के मुकाबले समझना और मजमून समझना ये मौदूदी साहब की जहालत है। और चूंकि वो आलिम नहीं था, कदम कदम पे ठोकरें खाई है, फिर साथ रिफ्त और आजादी के जरासीम भी थे। तो जब आलिम भी ना हो और साथ हो भी कुछ गैर मुकल्लिद, तो समझो आप पूरा बेड़ा करके। ये खिज़र साहब, उनके शागिर्द यहाँ पर मौजूद होंगे तो पहुँचा दें कि खिज़र साहब को बता दें मौलाना मदूदी ये पहले बंदे नहीं है जिन्होंने ये कहा है। मौलाना मदूदी से कई साल पहले, कई दहाइयाँ पहले आपके फ़िरके मसलक के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमहुल्लाह, उनकी ये किताब है हदियतुश्शिया, ये आपके सामने है हदियतुश्शिया। इबारत पढ़ देता हूँ, फतवा आपने लगाना है। मुझे पूरा यकीन, फतवा तो लग गया है आपका कि ये भी जाहिल थे कासिम ननोतवी साहब। ज़रा पढ़िएगा फतवा, आप सारे देख लेंगे। हदियतुश्शिया के अंदर क्या लिखते हैं, कहते हैं बाकी रहे अमीर मुआविया हर चंद उनको बज़ाहिर तमकीन मुयस्सर आई, लेकिन हकीकत में वो तमकीन दीन न थी, तमकीन मुल्क सल्तनत थी। चुनाचे वाक़फ़ान फ़न सैर पोशीदा नहीं कि खुलफ़ाए अरबा के अतवार और अंदाज़ और अमीर मुआविया के अतवार और अंदाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इनका गुज़रान फ़कीराना और ज़ैदाना थी और अमीर मुआविया का तौर मलूक का था। मलूकियत, ये देख लें, अमीर मुआविया का दौर मलूक का था। इसलिए आल सुन्नत उनको बावजूद ये कि सहाबी समझते हैं, खुलफा में नहीं गिनते, मलूक में शुमार करते हैं। आप अंदाज़ा कर लें, वो बादशाह थे। ये किसने कहा है? उनका दौर मलूकियत का दौर है। किसने कहा? कासिम ननोतवी। आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो आप आइंदा मौलाना मदूदी के जब इस हवाले से नाम लें तो साथ कासिम ननोतवी का नाम लेकर फतवा लें। ये नहीं कहें कि हम अकाबिर परस्त नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा। फतवा लगाएं, क्योंकि मौलाना मदूदी के ऊपर आपने फतवा लगाया है। और फिर इसके बाद कासिम ननोतवी साहब के साथ बाद मौलाना शाह अब्दुल हजीज़ मुहद्दिस देलवी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, इनके इमाम हैं, वो इनके इमाम हैं। और तोहफ़ा इस्ना अशरिया बरे सग़ीर की सबसे जो है पहली लिखी जाने वाली और मुस्तनद रवाफ़िज़ के ख़िलाफ़ लिखी जाने वाली किताब है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मुफ्ती तकी उस्मानी देवबंदियों के शेखुल इस्लाम साहब, ये उनके आप पढ़ लें, उन्होंने कहा है। अब इनकी किताब आप देखें, यह आपके सामने फतवा तोहफ़ा इस्ना अशरिया का स्कैन है और बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने लिखा है कि हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु यानी इमाम हसन, ये आपके सामने तोहफ़ा इस्ना अशरिया है। और इसमें आप देखें कि इस बात पर कि मुआविया बिन अबी सुफियान अहले सुन्नत मुत्तफ़िक है, ये इत्तफ़ाक़ है, इजमा ये नकल कर रहे हैं शाह साहब। और क्या रहे हैं कि अहले सुन्नत मुत्तफ़िक हैं इस बात पर कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु शुरू इमाम हज़रत अमीर से वक्त तक हज़रत इमाम हसन ने उनकी सुपुर्द की बाग़ियों से थे, और जब हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी सुपुर्द कर दी इमाम हसन ने, तो बादशाहों से हुआ हद ये कि जो बादशाह उस पास के थे जुदा हर एक के लिए इमाम मंसूब करता था, और वो लोग इसके अवामिर और नही की पैरवी करते थे। और बादशाह सुल्तान आम था तमाम ममालिक इस्लाम पर कि हज़रत इमाम ने मसलियतन और ज़रूरतन, शरन नहीं, मसलियतन और ज़रूरतन ये सल्तनत आम उनको गवारा फरमाई थी। तो आपने दूसरा फतवा इन पे लगाना, इन्होंने तो हद ही कर दी आगे। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, ये आप नाम देख लें, जो आप सनद हदीस लोगों को बताते हैं ना, आप नीचे दिखाते हैं, उसमें शाह अब्दुल अजीज़ का नाम निकाल लें तो आपका धड़म से सारा सनद नीचे गिर जाती है। ये दूसरा हवाला, दूसरा फतवा शाह अब्दुल अजीज़ मौलाना कासिम ननोतवी नंबर 1, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी 2, और तीसरा जनाब, और सबसे आगे 100 सुनार की 1 लोहार की। आपकी अकीदे की किताब आपके सामने है, शरह उल अक़ाइद
اور اس کے اوپر آپ پڑھ لیں کہ آپ کے عقیدی کتاب یہ خضر ایاز صاحب کے وحدت المدارس کے نصاب میں شامل ہیں، کتاب یہ عقیدے کی پڑھائی جاتی ہے اور یہ پڑھتے ہیں تو آپ عالم اور مفتی بنتے ہیں۔ تو وہاں عقیدہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اس معاملے میں وہ ذرا دیکھ لیں۔ کہتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، والخلافت، یہ اوپر عربی عبارت ہے اور نیچے جناب اس کا ترجمہ یہ بھی دیوبندی عالم مولانا اکرام الحق صاحب نے کیا ہے، وہ دیکھ لیں، انہوں نے شرح لکھی ہے، یہ شرح العقائد کی پھر شرح کی ہے۔ اور خلافت 30 سال تک ہے، پھر اس کے بعد سلطنت اور امارت ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک ہے، پھر اس کے بعد ایسی سلطنت ہوگی جو ایک دوسرے کو کاٹنے والی اور ظالم ہوگی۔ اور علی شہید کیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال پوری ہوئے، پھر معاویہ اور ان کے بعد والے خلیفہ نہ ہوں گے بلکہ بادشاہ اور امیر ہوں گے، بادشاہ اور امیر ہوں گے۔ یہ آپ کے عقیدے میں لکھا ہوا ہے حضرت۔ تو آپ نے تیسرا نام آئندہ مولانا مودودی کو جیل کہنے کے ساتھ آپ نے اپنے عقیدہ پڑھانے والے، اس کو شامل کرنے والے تمام دیوبندیوں کو جیل کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے یہ نصاب وفاق وحدت المدارس کا بنایا وہ بھی سارے جیل ہیں، قاسم نانوتوی صاحب بھی جیل ہیں، ان کو ماننے والے بھی سارے جیل ہیں، اور اسی طرح جو میں نے 2 حوالے دیے ہیں آپ سب کو جیل کر دیں، پھر تو آپ کی بات بنتی ہے، ورنہ یہ منافقت 2 نمبری چھوڑ دیں۔ آپ جس طرح آئندہ یہ الزام لگائیں گے اسی طرح آپ کو جواب دیا جائے گا۔ آپ نے ایک اور پہلے آپ نے الزام لگایا تھا اور میں اس سے چھوڑتا رہا اس وجہ سے کہ ایک بہتان کا ہم جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ سید مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت میں جو بہتان لگایا ہے سیدنا عثمان پر وہ ابن سبا کا تھا۔ آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مودودی نے جتنے اعتراض حضرت عثمان سے پر کیے اسی یہودی سے لیے، عبداللہ ابن سبا سے، اور یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں۔ آج تو پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے، اور اردو میں کتاب خلافت و ملوکیت آپ تقابلی مطالعہ کر سکتے ہیں، عبداللہ ابن سبا کے ذہن کا اور مودودی کے ذہن کا بالکل ایک ذہن ہے۔ دیکھ لیں مولانا مودودی نے جو عبارت کی ہے وہ یہ تھی، سارے ساتھی پڑھ لیں، خلافت ملکیت آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے واضح طور پر یہاں پر لکھا ہے کہ یہ نیت کی غلطی نہیں بلکہ رائے کی غلطی، اور یہ اجتہادی خطا تھی۔ نیت کی غلطی وہ اس وقت ہوتی جب وہ اس کو عام کو ناجائز کہتے، اور یہ پوری بات انہوں نے یہاں پر لکھی ہے۔ آپ ہمیں دکھا دیں کہ ابن سبا نے کس جگہ یہ لکھا ہے، ابن سبا وہ تاریخی روا کسی ایک سند، صبح شام آپ سند کا سبق پڑھتے ہیں تو پہلے تو یہ ابن سبا صحیح سند سے ثابت کر دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن سبا کا یہ عقیدہ آپ دکھا دیں کہ اس نے کس جگہ کہا ہے کہ یہ حضرت عثمان کی اجتہادی خطا تھی۔ اللہ سے ڈر جائیں، لیکن اللہ سے ڈرنا ہوتا تو آپ اس طرح ممبر پر بہتان نہ لگاتے۔ پھر سیدنا عثمان کے حوالے سے آپ نے جو کہا ہے، آپ بڑے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ امام اہل سنت اور قاطع رافضیت، یہ امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رافضیت کی پیٹھ میں خنجر مارا۔ یہ سنیں جی، سنیں، ایران تک انہوں نے خنجر کھپایا، سن لیں۔ عبد الشکور فاروقی لکھنوی اکابرین دیوبند نے امام اہل سنت کا لقب دیا، اور یہ واحد وہ مجاہد تھا جس نے ایران سے لے کے لکھنؤ تک رافضیت کے دل میں اور رافضیت کی عمارتوں کو اس طرح مسمار کر دیا۔ اور یہ مولانا عبد الشکور لکھنوی یہ وہ خنجر تھا جو رافضیت کے سینوں میں گڑا ہوا تھا، کسی رافضی میں جرأت نہیں تھی ان کے سامنے بیٹھنے کی۔ ان کی کتابیں بھی ہیں، یہ کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے جو بات لکھی خدا کی قسم، اگر کوئی آپ نے کلپ سنا، اتنی بڑی ہستی اور اس کا کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہے آپ نے دیکھ لیا، خلفائے راشدین، اس کا سکین ذرا پڑھے، اور پھر مولانا مودودی کا سکین آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ ان کو اللہ کا خوف ختم، جھوٹ، یہ عقیدہ عبد الشکور لکھنوی کا ہے، تو آپ نے لعنت بھیجنی ہے، جیل کہنا ہے اور یہودی کہنا ہے، تو آپ عبد الشکور لکھنوی کو پہلے کہیں، پھر مولانا مودودی کو کہیں، اس نے پہلے لکھی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 173 کے اوپر یہ عبارت شروع ہوتی ہے کہ اس 12 سال میں 6 سال تک نظام حکومت ایسا درست رہا کہ کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی، سب لوگ آپ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر آخری 6 سال میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اعزاء و اقارب کو عہدوں پر مقرر کیا اور انہوں نے کام کو خراب کیا۔ صلہ رحمی کی صفت کا آپ پر غلبہ تھا، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ صفت بڑی عمدہ صفت ہے، مگر کوئی چیز کیسی عمدہ
سے عمدہ ہو، جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ خرابی پیدا کی کیونکہ انہوں نے یہ حد سے زیادہ ان کے اندر صفت بڑھ دی۔ لگائیں فتویٰ، انہوں نے تو اجتہادی خطا کہا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ خرابی پیدا کی ہے، لگائیں فتویٰ۔ اور یہ امام اہل سنت جنہوں نے رافضیت کی پیٹھ میں خنجر کھولا ہے، مولانا مودودی نے ایسا کوئی نہیں کہا، انہوں نے کہا اجتہادی خطا کی ہے۔ آگے دیکھیں، یہی خلفائے راشدین، کتابیں آپ کی ہیں لیکن آپ اپنی مرضی کا پڑھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے سارے فالوور کو آپ کی بتائی ہوئی کتاب پڑھا رہا ہوں۔ یہ ذرا دیکھیں جی، یہ آپ کے سامنے یہی خلفائے راشدین، سیرت خلفائے راشدین، مولانا عبدالشکور لکھنوی 191۔ یہ ضرور ہے کہ یہ فعل آپ کی سیرت شیخین کے خلاف تھا، یعنی وہ لوگوں اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کرنا، یہ سیرت شیخین کے خلاف تھا اور نتیجہ بھی اس کا اچھا نہیں نکلا، لیکن شرعی طور پر اس کو فعل ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے اعتراضات بھی آپ پر کیے گئے مگر کوئی اعتراض ایسا بھی نہ تھا کہ شرعی طور پر قابل گرفت ہو۔ یہی مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ انہوں نے اوپر لکھا ہے کہ یہ پوری زندگی جو حضرت عثمان کی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلیٰ نمونہ تھی، اور جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں تھا، نہ وہ شرعاً کوئی غلطی انہوں نے کی ہے، یہ واضح انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس میں خرابی کیا تھی؟ لیکن چونکہ اپنا مولوی لکھے تو وہ محدث اور امام اہل سنت بنتا ہے، وہ ہی کاپی کر کے کوئی اور عالم لکھ دے تو وہ ان کے نزدیک کافر، یہودی اور گستاخ بنتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔